اور حکومت وقت پر تنقید کی، تو ہماری تو ہمیشہ سے جو کمٹمنٹ ہے اور انشاءاللہ آگے میری اور میری نسلوں کی رہے گی، وہ گنبد خضراء کے ساتھ ہے. جہاں جس حکومت کی جو پالیسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہے، پہلی حکومت ہو، اب ہو، ہم ساتھ ہیں. اور جہاں جو کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرے گا، ہم نے حکومتوں کی پرواہ نہیں کی. اور باقی تو اللہ کی مہربانی سے ہمارے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور میں یہ درخواست کروں گا پی ٹی آئی کے، مسلم لیگ کے، ایم کیو ایم کے اور پاک سرزمین کے، جمعیت علماء اسلام کے، رائے حق پارٹی کے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے یہ درخواست کروں گا، اپنے لیڈر کی برائی کو اچھائی میں منتقل کرنا چھوڑ دیں. اچھائی اور برائی کا معیار اپنے نبی کو رکھیں. جو لیڈر آپ کے نبی کے ساتھ وفادار ہے، آپ کہیں گے اچھا ہے. جو وہاں پہ غداری کرے، کمزور بات کرے، تو اپنے لیڈر کو سمجھ. اور لیڈروں کو بھی چاہیے کہ وہ کردار ادا کریں کہ اگر ان کا کوئی ورکر ان کی رائے کے خلاف بات کر رہا ہے تو وہ شکر کریں کہ تنقید کر کے سیدھے راستے پر چلانے والے لوگ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلوں تو تم میری پیروی کرو گے؟ تو جواب میں صحابہ اکرام نے وہ نہیں کہا جو آج کل پارٹیوں کے ورکر کہتے ہیں جی ہم لیڈر کے ساتھ ہیں. نہیں، انہوں نے کہا اگر رسول اکرم کے طریقے سے ہٹو گے، ہم تلوار کی نوک سے تمہیں سیدھا کریں گے. اس لیے جو معیار ہے وہ پارٹی لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے، رسول اکرم ہونا چاہیے، صحابہ اہل بیت ہونا چاہیے، قرآنی اصول ہونے چاہیے. اور اس کے لیے اپنے لیڈر کے ساتھ رہیں، جہاں ٹھیک ہو، جہاں غلط ہو تو اس کو سمجھائیں. معافی بھائی، 7 نکات جو عمران خان ہیں مختلف اپنے بیانیوں میں ذکر کرتے ہیں، ان میں 3 نکات ایسے ہیں. ایک تو اسلاموفوبیا، ایک امت مسلمہ کا لیڈر، اور پھر کشمیر کہ میں کشمیر پر میرا سٹانس تھا، امریکہ چاہتا تھا ہاتھ ہولا رکھا جائے، پھر اسلاموفوبیا کے حوالے سے. تو جو آپ کا بھی نظریہ ہے، یہ 3 پوائنٹ آپ کے نظریے کے بھی قریب ہے. تو کہاں آ کے عمران خان غلط ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ جو بیانیاں دے رہے ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ جو باتیں عمران خان نے بہتر کی ہیں، عالمی فورمز پہ کی ہیں، ہم آج بھی ان کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو ہاتھ اس کا بھی کٹے گا. امتحان تو خان صاحب پہ اب ہے، فرق ہوگی کا ہاتھ کٹے گا یا نہیں کٹے گا. یعنی آپ بھی پر یقین ہے کہ کرپشن ہوئی ہے؟ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کے ناپسندیدہ بندے پہ الزام لگتا ہے تو جس طرح سے چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، آپ کے اپنے بندے پہ اگر الزام لگے تو اسی طرح سے چیزوں کو حرکت میں آنا چاہیے. جب آپ کے کسی ناپسندیدہ آدمی پہ الزام لگنے کے بعد آپ کے جذبات ہوتے ہیں، تو آپ کے اپنے قریبی پہ اگر الزام لگے تو آپ کے جو ہے وہ تاثرات اور جذبات کم از کم بوجھ ہونے انہوں نے یہ کہا ہے فرا تو بے قصور ہے، آپ نے بیان سنا؟ نہیں، میں اس بحث میں نہیں جاتا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح سے پہلی حکومتوں پر الزامات لگے اور اس پہ پھر بڑا اگریسو ایک رول دکھایا گیا. اب اگر خدا نہ خواستہ پچھلی حکومت میں کسی جگہ کسی نے کرپشن کی ہے اور اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں، کوئی چیزیں ہو رہی ہیں، تو خان صاحب کو اپنے آپ کو ان سے بری کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی ان کو خود کہے کہ خان صاحب آپ میں یہ چیزیں غلط ہوئی ہیں، تو بے خوف و خطر کٹہرے میں آ جانا چاہیے. اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں قاضی بلائے اور اس کے کٹہرے میں پیش ہو جاتے ہیں تو استثناء تو کسی کو نہیں ہے. معافی بھائی، یہ جو ہماری مین سٹریم 3 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کی طرح ہم نے جو ان کا نظریہ ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مذہبی جو جماعتیں ہیں وہ کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کوئی نون لیگ کے ساتھ، اور بڑی تعداد اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. آپ بھی ایک ریلیجیس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور پولیٹیکلی آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، سب چاہے ایک سیٹ ہی ہے. وے فارورڈ کیا ہے؟ اب تو آپ نون لیگ کے اتحادی ہیں، نیکسٹ الیکشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی دینی جماعتیں ہیں انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور ایک بھرپور جو ہے وہ اسلامی نفاذ کے لیے ایک موو چلائی جائے، اور جو نظریاتی پاکستان کی جو رولز ہیں، جو لائے عمل ہے، جو ہمیں پڑھایا گیا بچپن میں، علامہ اقبال کا ویژن، قائد اعظم کا کیا نظریہ تھا، پھر ہمارا دین کیا کہتا ہے، تاکہ ایک ایسی حکومت آئے جس طرح جماعت اسلامی نے سٹینڈ لیا سود کے حوالے سے، وفاقی شرعی عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ تسلیم کر لیا، اب وہ امپلیٹیشن کا اس کا مسئلہ ہے، امپلیٹیشن. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ دینی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، بلکہ میں تو اس سے بڑھ کے کہتا ہوں کہ دینی جماعتوں کے پیچھے سیاسی جماعتوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے. جب آپ نے اس ملک کو کلمے کے نام پہ حاصل کیا، اس کلمے کے نام پہ بننے والے ملک میں بہتر طور پر کلمے کا نظام لانے والے اگر کوئی لوگ ہو سکتے ہیں تو وہ وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے علوم کے حصول میں پڑھنے پڑھانے میں خرچ کر دی.
تو ایک ایسی جماعت جس میں بڑی تعداد ہے لوگوں کی، لیکن دینی لحاظ سے ان کے جذبات ہیں، لیکن اس طرح سے واقفیت نہیں ہے، تو اس ملک میں دین کے نفاذ کی، جس طرح سود سے پاک بجٹ لانے کی اور اسلامی شکل و صورت ریاست کی سطح پر نظر آئے، تو وہ اگر قائم ہو سکتی ہے تو وہ ایسے لوگوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے جو دین کا بہتر علم رکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جس طرح ابھی بات کی جا رہی ہے کہ ڈالر کہاں چلا گیا اور ملک خدا نخواستہ دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، تو تمام لوگ مل کے ملک کو سنبھالیں۔ ایک ہے ملک کو وقتی طور پہ سنبھالنا، ایک ہے حقیقی طور پہ سنبھالنا۔ تو وقتی طور پہ سب اگر مل کے ملک کو سنبھال لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن مستقبل میں مستقل بنیادوں پر اس کو سنبھالنے کا جو طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ تمام مذہبی سیاسی جماعتیں مل کر لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے اس ملک میں پہلے اس کلمے کے نظام کو لے کے آئیں، اور اس کے بعد جو اس نظام سے ہٹے تو اس کا سارے لوگ مل کے محاسبہ کریں، اور یہی وہ راستہ ہے جس پہ چل کے ہم صحیح ترقی بھی کر سکتے ہیں، اور یہی وہ بات تھی جس کے لیے پاکستان بنتے وقت لاکھوں لوگوں نے قربانیاں بھی پیش کی تھی۔ تو اس کا تو تقاضا ہے سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں کو مل کے دینی قیادت کے پیچھے اللہ کو جان دینی ہے، رسول اکرم کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ 5 سال 4 سال والا مسئلہ تو نہیں ہے، تو کم از کم ایسا کچھ کر جائیں کہ جس سے بروز محشر میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کے سب حقدار بنیں۔ ہمارے تو سب کے لیے یہی جذبات ہیں کہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اس نظام کو قائم کرنا چاہیے۔ معاویہ بھائی، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ جن کے فرزند ہیں وہ شہید ہوئے اور ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں، بہت جد و جہد ہے اس ملک میں اسلامی نفاذ کے لیے۔ حافظ سعد حسین رضوی، مولانا خادم حسین رضوی کے فرزند خادم حسین رضوی نے جس طرح ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا وہ ان کے فرزند ہیں۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر، ان کے والد صاحب کو بھی شہید کیا گیا، ان کی بھی بہت زیادہ جد و جہد تھی دین کے نفاذ کے لیے پاکستان میں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد کے فرزند ہیں۔ آپ 4-5 جو چہرے ہیں جن کے پاس لاکھوں تعداد ہے ماننے والوں کی، اور بے داغ چہرے ہیں کردار وائز بھی، اور اگر حکومت میں بھی آئے ہیں تو کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یار انہوں نے 1 روپے یا 1 دھیلے کی بھی جو ہے وہ کرپشن کی ہے۔ تو یہ جو 4-5 فرزند ہیں، کیا وہ ہم دیکھیں گے کسی ایک سٹیج پر یا ایک پلیٹ فارم میں انہیں اکٹھا کر کے کوئی موو چلائیں گے؟ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کے مولانا عاقب سعید صاحب سے میری ان سے بڑی محبت ہے، اور میرے بڑے پیارے بھائی سعد حسین رضوی صاحب، ان سے بڑی محبت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں، مولانا اسد محمود صاحب ہیں، مولانا سمیع الحق شہید کے بیٹے ہیں، مولانا حامد الحق حقانی صاحب ہیں، شاہ احمد نورانی صاحب کے بیٹے ہیں، مولانا انس نورانی صاحب ہیں۔ ان سب سے میری بڑی محبت ہے، اور میں ان تمام کو اپنے سے بہت بڑا اور بہتر سمجھتا ہوں، اور یقیناً وہ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اور ان کے خاندانوں سے، ان کے بڑوں سے بہت بڑی دین کی خدمت لی ہے۔ ہم سب کا آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، ہم سب کا آپس میں ایک دینی رشتہ ہے، اور یہ محبتیں اور یہ رابطے اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اس ملک کو بدلنے میں ایک نہ ایک دن استعمال ہوں گے، اور اس سے اچھا دن اس ملک کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لاسٹ میں صرف سراج الحق صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، ملاقات کیسی رہی اور کن امور پر تبادلہ خیال ہوا؟ سراج الحق صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور میں محسوس کر گیا تھا کہ سیاسی افراتفری بڑھے گی اور خدا نخواستہ اس میں پنجاب کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا، تو میں اس فکر کو لے کے سراج الحق صاحب کے پاس گیا، اور جامعہ اشرفیہ کے جو شیخ الحدیث ہیں مولانا فضل رحیم صاحب، ان کی خدمت میں گیا۔ دیگر مشائخ علماء اکرام سے میں نے رابطہ کیا، صحافیوں میں میں نے مجیب الرحمان شامی صاحب سے اور یا مقبول جان صاحب سے، مختلف جو لوگ لاہور میں موجود ہیں ان سے رابطہ کیا کہ یہ لوگ کردار ادا کریں کہ یہ سیاسی کشیدگی خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے صوبے کے 12 کروڑ لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دے۔ لیکن وہ میری ایک کوشش تھی، اس پہ بر وقت چیزیں وجود میں نہ آ سکی، اور اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا، اور وہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس کو میں بلانے کی کوشش کروں تو شاید میں ساری زندگی نہ بلا سکوں۔ اوپر آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، سامنے حضور کی ختم نبوت کی آیات لکھی ہیں، اور نیچے مغلظات بکی جا رہی ہیں، اور جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے وہ پنجاب کی تاریخ میں ایک شرمناک باب ہے اور ایک سیاہ داغ ہے۔ تو ضد سے انا سے نکل کر اپنے اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور سوچنا چاہیے تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ریڑھی لگا کے شام کو بچوں کے لیے خالی ہاتھ جاتا ہے، سوچنا چاہیے تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ملوں میں فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کے بیڈ سپیس پہ رہتے ہیں اور اپنے 4 بچوں کے لیے رزق کمانے کی جستجو میں رہتے ہیں،
اور ہم اس ایوان میں آنے کے بعد جو کچھ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان تمام لوگوں کو اس زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف تھا. تو اللہ کرے ہم اپنے اجتماعی فائدے اور اجتماعی نقصان کو سمجھنے جوگے ہو جائیں کم از کم, اور ہمارا ملک اور پنجاب ایک بہتر اسلامی فلاحی ریاست کی شکل بنائے. کوشش ہے انسان کے ذمہ, کر رہے ہیں انشاءاللہ. جی بالکل جی, معاویہ بھائی کی باتیں آپ نے سنی. کچھ سوالات تھے جو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے, وہ ہم نے معاویہ بھائی سے پوچھ بھی لیے ہیں. اگر مزید آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوئے تو ہمیں اس سے آگاہ ضرور کیجیے گا, اور ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارا چینل انسائٹ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.